أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور اسلام کی غیور و غیرت مند ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے حد شکر، انعام و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت پر رکھا، اور یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان اور ہدایت پر رکھے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی بدولت ہمیں یہ دین ملا، یہ اسلام ملا اور اسوہ حسنہ ملا۔ اللہم صلی بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دین کتاب و سنت کے مجموعے کا نام ہے، اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کر دیا، وہی چیز ہمارے لیے اسوہ ہے، وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب ہم آپ سوچیں کہ نہیں اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ دین کے تعلق سے ہے تو بدعت ہو جائے گی۔ بدعت کا مطلب ایک ایسی چیز کو دین سمجھ کر یا اس کی کیفیت میں یا اس کی ترتیب میں کسی بھی طرح کا اضافہ کرنا، وہ بدعت ہے۔ تو جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے ویسے کریں، اور جیسے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی اتباع و اطاعت کی ہے ویسے کریں تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت پڑھا کرتے تھے، آخر میں جو آیت ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی کام اس نے کیا جو اللہ نے بتایا، اور جیسا رسول نے کر کے دکھایا ویسا کیا ہے، اس لیے وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ محمد میں مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مطلب یعنی اگر ہمارا عمل ایسا ہے جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، جو رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے، جو صحابہ اکرام کی پاک باز جماعت سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ گرچہ ہم آج اس کو صحیح سمجھیں، ہم آج جو اس کو دین سمجھیں، ہم اس کے اوپر وقت لگائیں، اپنی دولت خرچ کریں، اپنی زندگی خرچ کریں، اپنا مال ضائع کریں، وہ سب بیکار ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کی مقبولیت کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز ہے تو وہ ہے جو سورہ نساء میں آیت نمبر 59 میں بیان کیا، 59 میں کیا بیان کیا؟
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تمہارے میں سے ذمہ دار ہیں۔ تو ذمہ دار کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں لایا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، لیکن اولی الامر کے لیے اطاعت نہیں لایا۔ مطلب اولی الامر میں سے ان لوگوں کی اطاعت کرنا ہے جو پہلے سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اگر وہ بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو ان کی بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود کچھ اختلاف ہو جائے، کچھ شبہات آ جائیں، ڈاؤٹس آ جائیں، یا یہ کہ بات انکلیئر ہو جائے، یا بات یہ ہے کہ وہاں سے مبہم ہو جائے، جس کا مفہوم واضح نہ ہو، جو ثابت نہ ہو، جو پتہ نہ لگے کہ دین ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کوئی بھی اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز میں، فی شیء کسی بھی چیز میں، مطلب دین سے متعلق، دین کے معاملے میں کچھ اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن نے جواب دیا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ قرآن میں دیکھو، احادیث میں دیکھو، سنت میں دیکھو، صحابہ اکرام کی اطاعت و فرما برداری میں دیکھو۔ کیوں دیکھو؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اختلاف نہیں کرو گے بلکہ اختلاف کا حل ڈھونڈو گے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے پاس لوٹاؤ، رسول کے پاس لوٹاؤ، قرآن میں وہ چیز سرچ کرو، حدیث میں وہ چیز سرچ کرو، اگر کمبینیشن مل گیا، صحیح ہو گیا، کریکٹ ہو گیا تو سیدھا صحیح ہے، اور اگر کہیں سے میچ نہیں کھایا، مس میچ ہو گیا تو وہاں سے چھوڑ دو اس چیز کو، کیونکہ دین پر چلنے کے لیے دوسرے بہت سی نیکیاں ہیں جو واضح ہیں، تو مختلف چیز کے پیچھے نہ پڑو۔ اور فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، سیمپل ہے، اگزامپل ہے، اسوہ ہے، تو تم ان کی اتباع پیروی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو رسول کو اپنا آئیڈیل مانے گا، لیکن اگر جو رسول کو اپنا آئیڈیل ماننے کا زبانی دعویٰ تو کرتا ہے لیکن چلتا نہیں ہے، تو گویا اللہ پر ایمان ابھی مضبوط نہیں ہے اور آخرت پر ایمان ابھی مضبوط نہیں ہے۔ یہی بات سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے رسول محترم آپ فرما دیجئے کہ اگر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فَاتَّبِعُونِي، تو رسول کی اتباع کرو، میری اتباع کرو، یعنی رسول کی۔ محبت کا دعویٰ اللہ سے ہے تو اس میں وہ دعویٰ صحیح کب ہوگا؟ جب اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت و فرما برداری اس کے اندر ہوگی تب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ کی روایت ہے اور دیگر صحابہ اکرام سے متفق علیہ الفاظ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد فی امرنا اے فی دیننا، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، ڈینائڈ ہے، ڈکلائنڈ ہے، ناٹ ایکسیپٹڈ، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ ایکسیپٹ کب ہوگا؟ جب وہ اللہ کے اطاعت کے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقے اسوہ کے مطابق ہو تب وہ ایکسیپٹڈ ہوگا، ورنہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ فائل ریجیکٹ ہو جاتی ہے، فارم ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، آنسر شیٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے گوارا کر لے کہ اس کے محبوب بندے کے اسوہ کو چھوڑ کر کوئی عمل کرے اور وہ ایکسیپٹ کر لے؟ ناممکن ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آگے بیان کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا جب بھی خطبہ دیتے تھے تو اما بعد کے بعد کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، آپ کی بتائی ہوئی سنت ہے، آپ کا اسوہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور کوئی بھی دین میں چیز اگر نئی ایجاد کی گئی تو وہ مردود ہے، بیکار ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ یہ مختلف روایات کے الفاظ ہیں جو ایک جگہ جمع ہیں، تو گویا کہ سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، اور یہ ضلالت ہے، اور ضلالت جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جنت کی طرف نہیں۔ یہ محبت کی طرف نہیں لے جاتی ہے، عداوت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اطاعت نہیں ہے، نفرت ہے، یہ بغاوت ہے۔ ہم اور آپ اپنے دل سے سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، دین کی عظمت میں کر رہے ہیں، نہیں۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں ابھی، اور پہلے ایک چھوٹی سی مثال یہی، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، سجدہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ اب کوئی بولے کہ یار مولانا صاحب 2 سجدہ مجھ کو کم لگ رہا ہے، تب میں 4 کروں گا، میں 5 کروں گا، تو کیا سجدہ قبول ہوگا؟ سجدہ یقیناً اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ بغاوت ہے، یہ عداوت ہے، یہ نفرت ہے، اس لیے کہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ رسول محترم نے 2 سجدے بتائے ہیں، ہم اور آپ اپنی دینداری میں اس کو مزید 3 نہیں کر سکتے۔ یہی ہے بدعت، یہ ایک بدعت ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ازواج سے پوچھا کہ کیفا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعال اليوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معاملات کیسے تھے؟ تو ازواج مطہرات نے جواب دیا کہ ایسے ایسے ہیں، تو کأنہم تقالوها، تو انہوں نے اس کو کم سمجھا، کہا ارے وہ تو نبی ہیں، وہ بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ان کا تو بیڑا پار ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر عمل کرنا ہے۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میں تو اب کبھی سوؤں گا ہی نہیں۔ ایک نے کہا لن افطر ابدا، میں تو اب کبھی افطار ہی نہیں کروں گا، پورا دن روزے میں گزاروں گا، زندگی بھر روزہ رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں پوری رات عبادت میں گزاروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں پوری رات عبادت میں رہوں گا، یا اور بھی ایسے ہی کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ازواج مطہرات نے بیان کیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، فوراً آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، سب کو جمع کیا اور پھر بیان دیا اور کہا واللہ انی لاتقاکم واخشاکم، اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار میں ہوں، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں، لیکن میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا ہوں، میں کبھی رات کو سوتا ہوں، کبھی رات کے کچھ حصے میں عبادت کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، سماج سے الگ نہیں رہا ہے۔ تو دیکھو یہی ہے بدعت۔ روزہ رکھنا غلط نہیں ہے،
راتوں کو عبادت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن غلط طریقہ ہو گیا ہے کہ وہ صحابی نے فرما دیا کہ زندگی بھر رات میں عبادت کروں گا، پوری زندگی جو میرے دن آئیں گے اس میں روزے رکھوں گا، اس لیے غلط ہو گیا۔ تو بدعت یہی ہے کہ وہ طریقہ، وہ سلیقہ، وہ کیفیت جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہے اور آپ اس کو دین سمجھ کر کرنے لگ جائیں تو یہی بدعت ہے۔ اور بدعت آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، دین سے دور کر دیتی ہے۔ اب آدمی دیکھو فرض نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ سال کے ایک دن ایک نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتا ہے۔ کیا ہے؟ دوسری بہت سی نمازیں ہیں، لوگ کیا کیا نام دیتے ہیں، صلاۃ الرغائب ہے، یا بھی شب برات میں پڑھیں گے۔ ارے بھائی، جو روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اس کی جواب دہی ضروری ہے، وہ چھوڑ کے آدمی بدعت کی وجہ سے یہ فرض نمازیں چھوڑ کے وہ سمجھتا ہے کہ سال میں ایک رات میں اتنی رکعتیں پڑھ لو بس چھٹی ہے۔ ریڈی میڈ دین نہیں ہے، دین اتنا آسان نہیں ہے، دین اتنا معمولی نہیں ہے کہ چند وقتوں میں، چند ساعت میں، چند گھڑیوں میں آپ بازی مار لے جائیں۔ جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے اور جب تک یہ سانس چلے گی تب تک آپ کو اللہ کی عبادت میں رہنا ہے، تب تک۔ اب دیکھو لوگ بدعت ہی کی وجہ سے وہ ایک مخصوص نماز پڑھتے ہیں اور فرض سے کوتاہی، ارے یار سال میں ایک بار آئے گا وہ نماز مان لیں گے بس پورے سال کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز فرض ہے اور اسے روز پڑھنا ہے اور پوری زندگی پڑھنا ہے، اور اس میں کبھی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ آفسوں میں چھٹی ہوتی ہے، کاروبار میں، بزنس میں چھٹی ہے۔ اس کی چھٹی کب ہے؟ جب ہماری اور آپ کی سانس بند ہو جائے تب ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ دیکھو فتنوں کا دور آنے والا ہے، میری سنتوں کو لازمی پکڑ لو، سنتوں کو لازم پکڑ لو، وہی سنتوں پر عمل کرو جو میں نے بتا دیا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے وہ یقیناً خیر تھا، اور جس سے منع کر دیا ہے یقیناً وہ شر تھا امت کے لیے، اور جو کچھ نہیں کیا ہے تو اسی میں کامیابی ہے کہ آپ کچھ نہ کریں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کے رسول جو دے دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ وہ روکنے میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو منع کیا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے اور ہم دین سمجھ کر کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے بدعت آدمی کے آنکھ جس سے حقیقت دیکھ سکتے ہیں، یہ لکڑی ہے، یہ کپڑا ہے، یہ آسمان ہے، یہ بلڈنگ ہے۔ آنکھ، عقل جس سے سمجھ سکتے ہیں کہ 2 2 4 ہوتا ہے، دل جس سے چوٹ لگتی ہے اس کے دل پہ، کوئی برا لفظ بول دو، کوئی کسی کو گالی دے دے تو اس کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، لیکن جب بدعت آدمی گھر جاتا ہے تو یہ تینوں قوت ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ حقیقت کو دیکھ سکتا ہے، نہ حقیقت کو سن سکتا ہے، نہ حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ حقیقت کے سمجھنے کا شعور ہوتا ہے اس کے اندر۔ ایک مثال اس کے تعلق سے، سورہ دخان آیت نمبر 3، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ بھائی قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن رمضان میں ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ کلیئر ہوئی کہ مبارک رات میں قرآن نازل ہوا۔ پھر یہ بات کلیئر ہوئی کہ یہ مبارک رات کہاں پر ہے؟ رمضان میں ہے۔ پھر مزید اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی، ہر بچے کو یاد ہے، جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہیں سب کو یاد ہے۔ کیا ہے؟ سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ سمجھتے کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 رات سے بہتر ہے۔ 1000 رات کتنی ہوتی ہے؟ 83 سال 4 مہینے کی رات، یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ، یہ ایگزیکٹ نہیں، سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ معزز رات ہے کون سی؟ لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کی رات کب آتی ہے؟ رمضان میں، اور رمضان میں کب آتی ہے؟ 21، 23، 25، 27، 29۔ بات کلیئر ہو گئی؟ کیا کلیئر ہوئی؟ قرآن کب اترا؟ بابرکت رات میں۔ بابرکت رات کہاں ہے؟ رمضان میں۔ اب وہ بابرکت رات کا نام بھی اللہ نے بتا دیا، لیلۃ القدر ہے، لیکن اب ہم بول رہے ہیں نہیں شب برات ہیں۔ بتائیے، یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ جب آدمی بدعت میں لگ جائے نا تو ایسی ہوتا ہے۔ قرآن کی وضاحتیں، اب آپ بولیں گے مولانا ہماری مسجد میں جو قرآن ہے کیا الگ ہے؟ کیا دیگر مساجد میں قرآن الگ ہے؟ نہیں، سب جگہ ایک ہے، ہدایت کا فرق ہے۔ قرآن رکھنے سے اور قرآن کے یاد کرنے سے نہیں، عمل کرنے سے، سمجھنے سے، سچا دل رکھنے سے، اطاعت و فرما برداری والا دل رکھنے سے اللہ رب العالمین ہدایت نوازتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں شب برات کی زیادہ فضیلت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو گویا یہ کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی تردید ہے۔ پھر سورہ قدر کی تردید ہے۔ شب برات میں آپ پوری رات جاگ لیں، 83 سال 4 مہینے کا حساب بتا پائیں گے؟ نہیں۔ لیکن جو بدعت میں ہو، خرافات میں ہو، شیطان نے جس کو ورگلا دیا ہو، تو وہ اسی کو عظیم سمجھے گا، اسی کو بابرکت سمجھے گا، اور ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا جو دیگر فرائض واجبات میں سے۔ اسی لیے سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31 یہاں تک اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ بدعتی کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور یاد کرو اس دن کو جس دن ظالم سے مراد بدعتی، چاہے رسول کا مخالف ہو یا باغی ہو یا آپ کے اطاعت و فرما برداری نہ کرنے والا ہو، نافرمان ہو، بدعتی ہو، وہ سارے لوگ مراد ہیں۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھ کو قیامت کے دن اپنا انجام دیکھ کے ہاتھ چبائے گا۔ ہاتھ چباتے ہوئے دیکھا؟ بکریاں یا کتوں کو دیکھا ہوگا، بعض کتوں کو بیماری ہوتی ہے تو اپنے آپ کو کاٹتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اپنے آپ کو کاٹتے ہیں۔ اور بعض جانوروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ پاگل ہو جاتے ہیں یا یہ کہ ان کے اندر کوئی ایسی بیماری آتی ہے تو اپنے آپ کو کاٹتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ظالم قیامت کے دن جو اللہ کے رسول کے اسوہ کو چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرے گا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کو چبائے گا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور وہ کہے گا اے کاش کہ دنیا میں اپنا اسوہ رسول کو بنایا ہوتا، میں اپنا اسوہ کسی اور کو نہ بنایا ہوتا، میں اپنا اسوہ اپنی زندگی، اپنا پورا دن اور رات رسول کے فرمان کے مطابق گزارا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی کہ میں نے فلاں کو پکڑ لیا، میں نے فلاں کو بہت اہمیت دے دیا۔ امام الانبیاء کو چھوڑ کر کوئی کسی اور کو پکڑے گا تو یہی انجام ہوگا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28، 29، 30، 31 یہاں تک۔ تو وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو رسول محترم بھی بیان فرمائیں گے اس شدت کو دیکھ کر کہ اے میرے رب، یہ میرا اسوہ کیوں چھوڑے تھے، میری سنت کیوں چھوڑے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کے اوپر اطاعت کرنا چھوڑ دیا، اتباع کرنا چھوڑ دیا، قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے آج یہی انجام ہے۔ آپ دیکھیں رمضان آئے گا، کتنے مساجد میں مفہوم قرآن کے لیے جلسہ لگے گا، ہر جگہ یہی ہوتا ہے، بھائی قرآن مکمل ہوا تراویح میں، ہر کوئی یہ کہے گا، اور
تراویح مکمل ہو گئی، مٹھائی کھا لیے، چھٹی۔ بھائی قرآن اس کے لیے نہیں آیا ہے، پہلا مقصد ہے ہدی للناس، ہدایت ہے، بابرکت ہے، عظیم ہے، آپ کے دلوں کو روشن کرنے والا ہے، سیدھی راہ بتانے والا ہے، گمراہی سے بچانے والا ہے، شیطان سے دور کرنے والا ہے، آپ کو اللہ سے، رسول سے جوڑنے والا ہے۔ آپ سبھی لوگ جتنے موجود ہیں، کتنے مساجد میں قرآن کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے، تفسیر بیان کیا جاتا ہے، اور کتنی عوام ہے جو یہ کہے کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے۔ مولانا صاحب آپ نے آج فجر میں جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، 2 آیت ہمیں بتا دیجئے۔ نہیں، ہم صرف اسی ٹینشن میں ہیں کہ رمضان میں، حالانکہ رمضان کے تعلق سے ہدایت کے لکھا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان مہینے میں قرآن کو اتارا کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جس عظیم مقصد کے لیے قرآن کا نزول ہوا ہے وہی مقصد نہیں ہے، سارا مقصد ہے۔ سن لیتے ہیں، دعائیں پڑھوا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، پھونک لیا، جھاڑ لیا، لگا دیا اور دم کر لیا، نہیں، ہدایت ہے مقصد، زندگی سنورنے کے لیے ہے، کاروبار سدھارنے کے لیے ہے، لیڈرشپ بنانے کے لیے ہے، دنیا کی قیادت بتانے کے لیے ہے، رہبری بتانے کے لیے ہے، رہنما بنانے کے لیے ہے۔ تمہیں اس کے لیے نہیں قرآن اتارا گیا ہے کہ تم کھاؤ پیو ختم ہو جاؤ، پوری دنیا کو سنبھالنا ہے، پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے، لیڈرشپ میں، تمہاری لیڈرشپ میں دنیا کو سانسیں لینی ہے، تمہاری لیڈرشپ میں دنیا کو سانسیں لینی ہے، ان کو اپنا کاروبار مینجمنٹ کرنا ہے، بزنس کرنا ہے تو پوچھیں کہ مسلمانوں کے مطابق ہمیں کاروبار کرنا ہے، کوئی ڈیل ہو تو وہ کہیں کہ مسلمانوں کے مطابق ہمیں کاروبار کرنا ہے۔ یہ مقصد تھا قرآن کا، یہ مقصد تھا اللہ کے رسول کے اسوہ کا، سنت کا، لیکن کہاں ہیں ہم آج؟ اس بدعت میں، خرافات میں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے مزید اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 67، 65، 66، 67، 68 ان سب میں فرمایا، کیا فرمایا؟ یقولون، جب یہ جتنے کافرین ہیں، جتنے مخالفین ہیں، نافرمان لوگ ہیں، جہنم میں جائیں گے، وہ کہیں گے حقیقت کو دیکھنے کے بعد، یا ویلتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے ہوتے تو آج ہماری یہ جگہ نہ ہوتی، آج ہماری یہ جگہ نہ ہوتی۔ تو وہ غصے میں، غضب میں، انتقام کے جذبے سے وہ کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انا اطعنا کبراءنا وسادتنا فاضلونا السبیل، ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع کی، انہوں نے رسول رحمت کے راستے سے بھٹکا دیا، دین محمد سے بھٹکا دیا، اسوہ حسنہ سے الگ کر دیا، یا یہ طریقہ اسوہ سے الگ کر دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ انجام ہے۔ اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے، لیکن دگنا عذاب دے، ایک ہمارے بھٹکانے کا اور ہمیں صحیح اور سچا راستہ نہ بتانے کا۔ لیکن اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں، یہ تو صرف تمنائیں ہیں، دونوں کی جگہ ایک ہی ہے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو کوئی بھی کام دین کا کریں تو یہ دیکھ لیں قرآن میں آیا ہے، کیا حدیث سے ثابت ہے، کیا صحابہ کرام نے کیا ہے، کیا رسول محترم کا اسوہ اور سنت وہاں سے ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا ہے تو اللہ کی قسم کوئی چیز ہمیں اور آپ کو اچھی لگنے سے اچھی نہیں ہوگی، اچھی اسی وقت ہوگی جب تک امام الانبیاء کی مہر نہ لگ جائے، جب تک رسول رحمت کی مہر نہ لگ جائے کہ یہ سچی ہے، اوریجنل ہے، ویریفائیڈ ہے، تبھی ویریفائی ہوگا، اور دوسری جگہ ویریفائی کرانے سے ویریفائی نہیں ہوگا۔ بس اتنا ہی۔ اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور آخرت میں اچھے اور
فرما بردار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی بھی طرح سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بھی مقروض ہیں ان کے قرضے کو اے اللہ تو غیبی مدد سے آسان فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اولاد صالحہ بنا دے، اور اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اے اللہ ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بچے پڑھائی میں لکھائی میں روزگار میں کسی بھی طرح سے محنت کر رہے ہیں اللہ تو ان کو ترقی عطا فرما، دنیا آخرت کی ترقی عطا فرما، اور نمائندہ اسلام بنا دے، ترجمان اسلام بنا دے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو اپنی رحمت و فضل و کرم سے دور کر دے، اور اپنی غیبی مدد فرما، دشمنوں کے نلے کو اور توڑ دے، ان کی چالوں کو ان کے اوپر لوٹا دے۔ یا غفور رحیم تیری رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔